السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على النبي الأمي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. صدق الله العظيم. جناب صدر، حاضرین جلسہ اور حضرات علماء اکرام، اسلام ایک خدا پسند مذہب ہے جس کے دامن عفت میں رحمت ہی رحمت ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی، برائی اور بدی سے اجتناب کی تاکید کی، مگر روز اول ہی سے مذہب اسلام کے خلاف سازشیں رچی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ اسلام سے بغض رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، مگر ان سب میں سر فہرست یہ یہود پہ محبود ہے کہ جن کی شرارت اور غباطتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں صاف طور سے اعلان فرما کر ان کی اسلام دشمنی کو واضح کر دیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اے ایمان والو، تم لوگ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ان یہودیوں کو پاؤ گے، تو دوسرے مقام پر ان یہودیوں سے بالکل طور پر دور رہنے کی تاکید کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یعنی اے مومنو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جی ہاں، سچ فرمایا رب کعبہ نے کہ یہ یہودی مخالفین دین اور دشمن اسلام ہے، ان کی زندگی کا مقصد مخالفت اسلام ہے، جس کی بنا پر وہ ہمیشہ مذہب اسلام کے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ کبھی تو ان خالق کائنات کی شان میں زبان درازی کر دی، قالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یعنی ان یہودیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو کبھی پیغمبر اسلام خلاصہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جاننے کے باوجود ان کے نبی کے آخری زمان ہونے کی نفی کر دی، تو کبھی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، تو کبھی اسلامی تعلیمات کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنی عداوت کا کھلم مظاہرہ کیا۔ محترم سامعین اکرام، ان یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف بے شمار سازشیں رچی، چنانچہ مذہب اسلام نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ایک معبود کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر وہ عدانیت ربانی سے آگاہ کیا۔ تو ان یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہہ کر ان یہودیوں نے لوگوں کو مشرک اور خدا بیزار بنا دیا۔ مذہب اسلام نے پیار و محبت کی تعلیم دی، تو ان یہودیوں نے نفرت کے ماحول کو جنم دیا۔ مذہب اسلام نے جرائم کے ارتکاب سے بچاتے ہوئے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ کہا، تو ان یہودیوں نے جگہ جگہ پر زناکاری کے اڈے قائم کر لوگوں کو جرائم میں مبتلا کر دیا۔ مذہب اسلام نے حرام خوری سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کہا، تو ان یہودیوں نے اکالون للسحت کے مطابق بینکنگ نظام پر قرض جمع کر ساری ملت کو سود خوری میں مبتلا کر دیا۔ مذہب اسلام نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہہ کر ساری انسانیت کو اتحاد کی لڑی میں پھرو دیا۔ تو ان یہودیوں نے انتشار و باطنی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے مذہبی و ملی اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ مذہب اسلام نے شراب نوشی سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ کر
صالح معاشرہ کی بنیاد ڈالی تو ان یہودیوں نے شراب کو آب حیات اور جوئے کو کثرت مال کا ذریعہ قرار دے کر لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کر دیا. مذہب اسلام نے عورتوں کا مقام وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بدلا کر گھروں کی رانی اور ملکہ بنا دیا. تو ان عزت کے سوداگروں نے عورت کو سر بازار لا کر ان کی عفت و عصمت کی درجے اڑا دی. مذہب اسلام نے شاعر اسلام کی پاسداری کی تعلیم دی کہ ان یہود بے معبود نے خود مذہب اسلام اور مسلمانوں پر اسلامی شاعر کے خلاف ایک طویل جنگ چھیڑ کر یہ کوشش کی کہ کوئی بھی شاعر اسلام کا پابند نہ رہے. مذہب اسلام نے ان اللہ لا يحب المفسدین کہہ کر مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے بچے رہنے کی تاکید کی. تو ان یہودیوں نے خود مذہب اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کر کر اپنی اسلام دشمنی کا اعلان ثبوت پیش کیا. غرض ان یہودیوں نے کبھی میڈیا کے ذریعہ تو کبھی مدارس کو مٹانے کے ذریعہ تو کبھی موجودہ دینی نصاب میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر تو کبھی ظلم و زیادتی کو فروغ دے کر تو کبھی سارے الزامات مسلمانوں پر سونپ کر تو کبھی عراق میں شیعہ سنی ٹکراؤ کو بڑھاوا دے کر. لیکن اے یہودیوں کان کھول کر سن لو, اسلام مٹنے والا نہیں ہے. اسلام تو وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا. ارے تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی بند رہے گا. اس لیے کہ وہ خالق کون مکان کا سچا اور پسندیدہ مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ اسلام کہہ کر اس کی حقانیت کو واضح کر دیا. اب تمہارے فرقوں سے چراغ نہیں بجھ سکتا. ارے جس کا معاوض خدا ہو اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ غمزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ غمزن, پھوکوں سے چراغ بجھائے نہ جائے گا. محترم حضرات, ان یہودیوں نے یہ بھی سازش رچی کہ لوگوں کی نگاہ میں مذہب اسلام ایک جرم کا مذہب ہو کر رہ جائے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تحقیر و تقدیر کا برتاؤ شروع کر دیا. مسلمانوں کے ہر حرکات و سکنات, نشست و برخاست پر نگاہ رکھنی شروع کر دی. عوامی جگہوں پر بس اسٹیشنوں, ہوائی اڈوں اور ریل گھروں میں ایسی تلاشی لینی شروع کی کہ سارے لوگ سمجھ جائیں کہ مسلمان ہیں. جرم ان کا پیشہ ہے, فساد ان کا شیوا ہے, اور لوگ مذہب اسلام کو اپنانے سے کترائیں اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام کو اپنانا گویا انگارے سے کہنا اور آپ پر لوٹنے کے برابر ہے. لیکن اے یہودیوں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک سیدھا سادہ اور امن پسند مذہب ہے. وہ پتھر کا جواب پھول سے دیتا ہے, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہتا ہے ضرور ہو جاتا ہے. اللہ تمہاری ناپاک سازشوں کو ضرور ناکارہ کر دے گا اور تمہیں اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا. سارے یہاں ایک جیسے نہیں ہوتے, اللہ دنوں میں تبدیل کرتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, آج تمہارا زور بازو مضبوط ہے مگر یاد رکھو ہم کمزور سہی, مگر ایمانی صلاحیت و لیاقت سے ہم ابھی بھی مضبوط ہیں. ہم کا جوش اسلامی اور جلال ایمانی ابھی بھی موجود ہے. تم اسلام کے خلاف سازشیں رکھتے رہو گے, اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اے یہودیوں, تم ذلیل و خوار ہو کر رہو گے. آج سے 1450 سال قبل ہی سچے رسول حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بربادی کی خبر سنا دی ہے. لہذا بھی وقت ہے, باز آ جاؤ. اور اے میرے دینی بھائیوں, پیارے مسلمانوں, تمہیں گھبرانے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیارے اللہ نے اپنی سچی کتاب میں تمہارے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان کامل ہو. لہذا تمہیں بھی غفلت, شیاری, تجاہل و بدینی اور خدا بیزاری سے پرہیز کرنا ہوگا.
اللہ ہم سبھی کو ایمان نصیب فرمائے اور یہودی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.